قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. عام طور پہ یہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ بولو تو ماتھا ٹھنکتا ہے نا. وہ شیطان وسوسوں کا جال بچھا کر بازوں کو اس میں پھانس لیتا ہے. اور قبرستان پہ جا کر یا اہل القبور کو نو پرابلم، کسی کو وسوسہ نہیں آتا. واٹ از دس؟ اچھا، اب قبرستان آپ کو فاصلے اگر طے کرو گے تو دیکھو اللہ سناتا ہے، قبر والوں کو بھی اللہ سناتا ہے، اور اپنے پیارے حبیب کو بھی ان کا رب ہی سناتا ہے. یا غوث کا ہم نے غوث پاک کو بھی میرا رب ہی سناتا ہے. تو وسوسے آتے ہیں، یہاں کائے کو نہیں آتے. یا اہل القبور پر یہاں بھی آنے چاہیے. پھر تو یہاں نہیں آتے، سب کہتے ہیں یا اہل القبور. حالانکہ قبرستان بعض وقت میلوں پر پھیلے ہوتے ہیں، فاصلہ اگر ہے کم میں زیادہ، لیکن یہ کہ فزیکلی سن نہیں سکتا بندہ. قبر میں جو ہے جسمانی طور پر اگر کسی کو اتنی مٹی تلے دبا دیا جائے، جیسے ساؤنڈ پروف جو کوئی روم تو اس میں بھی آواز باہر کی نہیں آتی، تو قبر تو ساؤنڈ پروف کی بھی ساؤنڈ پروف ہوتی ہے. اتنی مٹی اس پہ چڑھی ہوتی ہے، چاروں طرف زمین بھی، مطلب دیواریں، یعنی ظاہری آواز جو ہے باہر کی اندر پہنچ نہیں سکتی. یہ میلوں قبرستان یا ایک ہی قبر پر کھڑے ہو کر یا اہل القبر کہا، السلام علیکم یا اہل القبر، تو وسوسے کیوں نہیں آتے؟ نہ یا رسول اللہ کہنے والے وسوسے کو لفٹ کرانی ہے، یا غوث کہنے والے وسوسے کو بھی لفٹ نہیں کرانی ہے، اور یا اہل القبور کہنے والے تو وسوسے آتے ہی نہیں ہیں، لفٹ تو بعد میں کرانے کی ترکیب بنے گی. ہر جگہ قبرستان پہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اور سبھی دعا یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں غالباً. اور دعا کسی نے نکالی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یا اہل القبور ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح الحمدللہ. یوں چلو برسبیل تذکرہ جو وسوسے کی کاٹ ہو گئی.